عدالت میں گئے تو عدالت میں جج حضرت علی کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا کرسی سے، آپ تشریف لائے، کیا بات ہے، آپ کیا حکم ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، عدالت میں جج کرسی سے کھڑا ہو گیا، حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا، جج کی کرسی پر، اور وہ نیچے بیٹھا، جج نیچے بیٹھا ہوا ہے یہودی کے ساتھ. پتہ نہیں چل رہا کون جج ہے، کون مدعی ہے، کون مدعا علیہ ہے، کس کا جھگڑا ہے، کس سے ہے. وہ نیچے بیٹھ کے کیا حکم ہے فرمائی؟ فرمایا کہ دیکھو یہ یہودی ہے، میری زرہ قبضہ ہوئے ہے اور زرہ میری ہے، میں اسے یہ مجھے دلواؤ. دوستو ویڈیو کو شیئر کر دو بھائی. ہمارا یہ تو جھگڑا ہے نہیں کہ بھائی یہ زمین ہے کسی طرح یہ مجھے دلواؤ. کیا وکیل سے کہہ دیا، جج سے کہہ دیا، یتیم کی ہے، مسکین کی ہے، کس کی ہے، مجھے مطلب نہیں ہے، زمین مجھے چاہیے. اس لیے کہ رشوت ایک ایسا مرض ہے جو ظالم کی مدد کراتی ہے اور مظلوم پر مزید ظلم کراتی ہے. بیان بہت اہم ہے، ویڈیو کو شیئر کر دو بھائی. ظالم کی مدد اور مظلوم پر ظلم وہ رشوت سے ہوتا ہے. اس کو حرام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ حق والے کا حق اس کو پہنچ جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو شخص کسی بھی کام میں اگر اس کا ارادہ رشوت کا ہے تو اللہ تعالیٰ رشوت لینے والے کو فیصلہ الہام نہیں فرماتے. بے شک اس کو ظالم بنانے کے لیے پکی بات اس کے فیصلے ہی الہام ہوگا، کیونکہ وہ اس کا ارادہ اگر رشوت کا ہے تو وہ ظلم کے فیصلے کرے گا، وہ حق کے فیصلے نہیں کر سکتا. حق کا فیصلہ کر نہیں سکتا رشوت لینے والا، حق کا فیصلہ نہیں. اسے معلوم ہے کہ مجھے جس نے مجھ پر احسان کیا مجھے پھر احسان کرنا ہے. جی ہاں، مظلوم پر احسان نہیں کرے گا وہ، کیونکہ اس پر ظالم نے احسان کر دیا ہے، اس لیے مظلوم پر احسان نہیں کر سکے گا رشوت کی وجہ سے. رشوت آدمی کو حق بات کہنے سے خاموش کر دیتی ہے. مسئلہ سمجھ رہے؟ حضرت رشوت ایسا لقمہ ہے جو تیری زبان کو حق بولنے سے روک دے گا. بے شک تیری زبان کو حق بولنے سے، تیرے دل میں حق ہوگا کہ بات یہی ہے، مگر تیری زبان اٹھے گی نہیں، کیونکہ تیری زبان کو یہ رشوت کا لقمہ اتنا مفلوج کر دے گا حق بات کے بولنے سے کہ تو حق بات کہہ نہیں سکے گا. تو دیکھا جی میری یہ زرہ ہے یہودی کے پاس ہی دلواؤ. جج نے کہا زرہ یہودی کے پاس ہے، آپ گواہ پیش کیجیے. رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نواسوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنت کے سرداروں کے جوانوں کے سردار ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے اور بیٹا زیادہ جانتا ہے باپ کے سامان کو، چیز کو، گھر کی چیز گھر میں استعمال ہوتی ہے. پھر اس سے آگے اس کا غلام تھا، غلام قمبر، غلام سامان رکھتا تھا، سفر میں ساتھ رہتا تھا، زرہ اٹھانا نہ رکھنا مستقل اس کے ہاتھ میں رہتی تھی. اسے معلوم تھا کہ ہاں یہ گواہی دیں گے. کہا جی امیری بات یہ ہے کہ غلام کی گواہی تو معتبر نہیں ہوگی آپ کے حق میں، اور بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہوگی. لہذا فیصلہ عدالت کا یہ ہے کہ آپ کو زرہ نہیں مل سکتی. سوچیے آپ، بتاؤ یہ ہوتا حق کا فیصلہ. امیر کی کے خلاف عدالت میں فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھ لیا چودھری نے دیکھ لیا کہ دیکھو ان کی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں. دیکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. امیر المومنین یہ زرہ لیجئے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، مجھے زرہ نہیں چاہیے تھی، نہ مجھے چاہیے، نہ مجھے بیچنی ہے، مجھے کچھ نہیں. میں تو آپ کی عدالت اور آپ کے قاضیوں کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ آپ کی عدالت میں قاضی فیصلہ مسلم غیر مسلم کے حساب سے کرتا ہے. ہم صاف بات کرتے ہیں اگر حق غیر مسلم کا ہے تو مسلمان کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر حق غیر مسلم کا ہے مسلمان کا ساتھ، باپ کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. اگر حق غیر مسلم کا ہے پڑوسی کا، باپ سے کہیں گے ابا جان نہیں تو غیر مسلم کا حق ادا کیجیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں اس مسئلے میں. اولاد باپ کا ساتھ نہ دے حق بات میں اور غیر مسلم کا ساتھ دے. آپ اسلام پہ کتاب چھاپ کر بازار میں بکوا دیں، اس سے تو کوئی اسلام نہیں صاف صاف. تو مجاہدہ عملی دین کا ہے. تقریر تحریر یہ تو کوئی مجاہدہ نہیں ہے.
فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہ ہو. میں کیا آپ سے عرض کروں، میری بات شاید سمجھ میں نہ آوے، اس سے کافر پڑوسی مراد ہے. کیا میں آپ سے اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں؟ مجھے کہیں ملا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کافر پڑوسی مراد ہے. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا پڑوسی تم سے مطمئن نہ ہو. سن لو پڑوسیوں کو کافر تنگ پڑوسی کرنے اگر والا. آپ کے گھر کا برابر میں ہے تو وہ آپ سے مطمئن ہو، یہ آپ کے ایمان کا کمال ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان بھائی آپ سے مطمئن ہو یا آپ مسلمان کا معاملہ ٹھیک کرے، بھائی ہمارا مسلمان بھائی کا معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے. نہیں بھائی، ایمان کا کمال یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا عمل، آپ کا طرز یہ بتلا رہا ہے کہ آپ میدان قتال میں، جہاں اللہ اکبر، جہاں غیر آپ سے مقابلے پر آ گئے ہیں، وہاں بھی آپ ان کے ساتھ معاملہ اور وعدہ وفائی کر رہے ہیں. آپ سوچئے بدر کا واقعہ ذرا جہاں کہ آپ کو مثال دوں. بدر کا موقع، صحابہ کی تعداد نہیں کم ہو رہی، ادھر دشمن زیادہ. ایک آدمی کی قیمت جب چلا بدر کی طرف تو 2 صحابہ کو کافروں نے قید کر لیا، قید کر کے لے گئے. ایک ان میں حذیفہ تھے، ایک حذیل، یہ 2 صحابی تھے. دونوں کو قید کر کے لے گئے کوفہ. تو ظاہر بات ہے کہ وہ مقابلے پر آئی ہے، مقابلے پر جنگ ہوتی ہے اور دھوکے سے لڑی جاتی ہے. انہوں نے 2 صحابی کو قید کر لیا، لے گئے کوفہ پکڑ کر اور لے جا کر بیڑیاں ڈال کے پیروں میں قید کر دیا. ان دونوں کو فکر یہ ہوا کہ بھائی ادھر مسلمانوں کی مدد کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے، ادھر میدان میں مقابلہ ہے اور ہم دونوں کو یہاں قید کر ڈالتے ہیں. ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا راستے میں سے، کیا ایسا بہانہ کیا جائے کہ ہمیں حاصل موبائل یہ رہے نا ٹکرا. غیر مسلم سے میدان قتال میں کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے گا؟ ہمیں غیر مسلم سے معاملات وعدے کو پورا نہیں کرتے. وہاں میدان قتال میں غیر مسلم دشمن جو قتال کے لیے آ گئے، تو میں نے آج کیا کہ جب ان کو لے گئے پکڑ کر، ان دونوں نے ایک چال چلی. دیکھیں حدیث ہے کہ لڑائی اور جنگ یہ تو دھوکے کا کام ہے، دھوکے سے لڑائی کی جاتی ہے. انہوں نے چال یہ چلی، ان دونوں نے کہا کفار سے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ ہمیں تھوڑی سی اگر چھوڑ دیں تو ہمارا وعدہ آپ سے ہے، ہم آپ سے لڑیں گے نہیں. ہم آپ سے، آپ قتال فرض ہے، قتال فرض ہے. انہوں نے کہا ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو آپ سے لڑے گا ہم اس کی مدد بھی نہیں کریں گے. اور صرف انہوں نے یہ زبانی بات کی، دل میں نہیں تھا نعوذ باللہ کہ ہم نبی کی مدد نہیں کریں گے اور اب دشمن سے مقابلہ نہیں کریں گے، یہ نہیں تھا دل میں، زبان سے کہہ دیا صرف جان بچانے کے لیے. اور ظاہر بات ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اگر آدمی کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو زبان سے اگر ایسی مجبوری میں کوئی بات کہہ جائے تو اسی گنجائش ہے. انہوں نے یقین کر لیا. میں کیا ان سے کیا بتاؤں، مسلمان اتنا ایماندار اور وعدے کا اتنا پابند تھا اس زمانے میں کہ میدان قتال میں دشمن مسلمان کے وعدے پر بھروسہ کر رہا ہے. سنیے آپ، یہ انتہائی، یعنی میں کہتا ہوں کہ وعدہ وفائی کی انتہائی سطح ہے یہ کہ میدان قتال میں ایک کافر مسلمان کو قید کر رہا ہے، پھر مسلمان کے وعدے پر یقین کر کے اس کو چھوڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ وعدہ کرتے ہو ہم سے لڑو گے نہیں کہ نہیں لڑیں گے. اگر یہ کہا ہے ان سے کہ ہم لڑیں گے نہیں تم سے تو اب تمہاری لڑنے کی گنجائش نہیں، دنیا بیٹھ جائے. سوچیے آپ، اللہ اکبر. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان قتال میں اپنے دشمن کے ساتھ وعدہ وفائی کروا رہے ہیں اپنے صحابہ سے، وہ خود کیسے وعدہ وفا ہوں گے؟
یہاں بیچارہ مسلمان گرمی کے پیسے مار کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے چلیے صحیح مسلمان ہوتا ہوگا۔ ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، میں حیران ہو گیا کہ جی میں آپ کو سچا واقعہ سنا کہ جی میں امریکہ میں رہتا تھا اور میرا ایک پڑوسی دوست، سنو غور سے اور ویڈیو کو شیئر کر دو یار بھائی، میرا ایک پڑوسی دوست اور وہ دوستی بس بچپن سے تھی۔ میری امریکہ میں پیدائش ہوئی، وہی میں نے پڑھا لکھا جو کچھ کیا اور میرے ساتھ پڑھتا تھا وہ، میں مسلمان تھا وہ نصرانی، ہم دونوں بچپن سے ساتھ رہے، بالکل ایک دیوار دونوں کے گھر تھی، برابر میں گھر اس کا میرا اس کا ایک پرانا تعلق تھا۔ پھر کہنے لگا میں تجارت میں نے کی تو اس میں مجھے بہت کامیابیاں ہوئی، ہوتے ہوتے بہت مالدار ہو گیا۔ کہنے لگا جی میں سفر میں جا رہا تھا تو میں نے خیال کیا کہ گھر پہ کوئی ہے نہیں، ایسا نہ ہو مجھے کوئی چوری ڈکیتی پڑ جائے، تو میں نے اپنے گھر کا قیمتی زیورات کی جواہرات سامان جو کچھ تھا تو ایک صندوق میں کیا اور میں اس کا تالا لگا کر دوست کو دے دیا کہ بیٹے دوست اس کو رکھ لو اپنے پاس ضمانت، میں جا رہا ہوں ذرا۔ تو کہا کیا ہے اس میں؟ میں نے بتایا کہ اس میں یہ سامان ہے، یہ قیمتی سامان ہے، کچھ نقلی ہے، کچھ زیورات ہیں، کچھ قیمتی سامان ہے، ٹھیک ہے۔ میں سفر سے واپس آیا، 2 دن کے بعد میں ملاقات کی اس سے میں نے کہا بھائی وہ میرا امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی دے دو۔ کیسا آپ کی میری ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ مال اتنا زیادہ تھا کہ اس کی نیت بگڑ گئی اور اس نے مسلمان سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس آپ کی میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے، آپ کی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے کہا بھائی ایسا نہ کر، اور سمجھا میں مذاق کر رہا ہے، دوست ہے مذاق میں ہوتا ہے، لوگ تھوڑا سا تفریح لینے کے واسطے پریشان کرتے ہیں۔ پہلے تو مذاق سمجھتا رہا، جب کئی روز گزر گئے تو میں کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، میرا آپ کا کوئی میرے پاس آپ کی کوئی امانت نہیں ہے، آپ کی میری کوئی ملاقات نہیں۔ تو پریشان ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کیا کروں میں اس کے لیے، کیا راستہ اختیار کروں۔ اس کے دل میں آئی کہ میں اس کے پادری کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کروں۔ ان کے جو وہ پادری ہوتے ہیں ان کے پاس گیا، جا کے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، میں ایک دوست ہے، پرانا تعلق ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے اس کے اعتماد پر سامان اس کے بعد رکھ دیا۔ اس نے مجھے تم نے کوئی تحریر کوئی کچھ لکھوایا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں، ضرورت نہیں لکھوانے کی۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے لوگوں میں کہ بھائی یہ تو ہمارے بڑے ماشاءاللہ قریب ہیں، تو ہمارے دوست ہیں، ان کا تو امید ہی نہیں ہے کہ ایسا کریں گے۔ لکھت پڑھت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں لکھت پڑھت تو وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ جانتے پہچان نہیں ہوتی، تعلقات نہیں ہوتے، ہمارے آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہیں چاہیے کہ لکھت پڑھت کر لینا، اس لیے کہ شیطان دوڑتا ہے انسان کے خون کے ساتھ، وہ پتہ نہیں کب تمہاری نیت کو بگاڑ دے، لہٰذا لکھت پڑھت ہونی چاہیے۔ تو قرآن اس کا حکم دے رہا۔ اس سے پوچھا تم نے کچھ تحریر کر لیجیے؟ کچھ بھی نہیں، میں تو دوست تھا، دوست پر اعتماد کر لیا۔ آج کے ایسے اعتماد کرنے والے لوگ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ وہ اعتماد کی بنیاد پر، اور حالانکہ اعتماد کتنا بھی ہو لیکن مال کی محبت آدمی کو جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ مال کی محبت بدمعاملہ بنا دیتی ہے، مال کی محبت آدمی کو بدمعاملہ بنا دیتی ہے۔ بے شک۔ وہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، سمجھ نے کہا لیکن میں جو کچھ ہے میں سچ بول رہا ہوں اور میں پریشان ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک خط دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ آپ اس خط کو پڑھیں گے نہیں، کھولیں گے نہیں۔ یہ خط جا کے اس کو کچھ لکھا، بند کیا۔ دوستو کتنا ساتھی لائیو دیکھ رہے ہیں، لے کے گیا اس کے پاس، میں نے جا کے اسے خط اس طرح دیا، اس نے کھول کے اسے پڑھا، پوپ کی طرف سے، اس کے پادری کی طرف سے خط تھا، اسے پڑھا، پڑھ کے بیٹھے میں بھی آتا ہوں۔ ایک دم سے اس کا چہرہ کا رنگ بدل گیا اور وہ فوراً اٹھا اور صندوق اٹھا کے لایا اور لا کے اس کے حوالے کیا کہ بھائی چلو جو ہو گیا آپ معاف کر دو، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور آپ یہ اپنا سامان لو۔ تو بھائی دیکھ دوست بات یہ ہے، تو نے تو میری دن رات نیند اڑا دی میری، میں تو پریشان تھا، اور مال کا الگ غم تھا، دوست نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا، اس کا مجھے الگ غم تھا، مجھے مال کا غم اتنا نہیں تھا جتنا اپنے دوست کا
کا میرے ساتھ جو نیت اس کی بگڑی ہے اور اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے مجھے اس کا غم زیادہ تھا. اس نے کہا تب تک تو چھوڑ دے اس کو تو لے جا. میں کہا نہیں میں تو ایسے رک جاؤں گا نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے. تو نے کہا یہ دوستی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ سوال جب تو اس کا سوال نہ کر تو میں اس سے واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھ سے اس کا سوال نہ کر. اس نے کہا دیکھ بھائی دوست یہ تو بتانا پڑے گا میں تو مہینہ بھر سے تیری خوشامد کر رہا ہوں. دوستو میں اپنا نمبر تو سینڈ کر رہا ہوں لیکن پلیز بھائی کال مت کرنا, واٹس ایپ میسج کر لینا بعد میں. کوئی کمی ہو تو آپ مجھے بتائیے میں اس کمی کو پورا کروں گا. تو بتا تجھے خط میں کیا ہے. اس نے کہا بڑی شرم کی بات ہے کہ نہیں بتانا پڑے گا. اس نے کہا دیکھو خط میں یہ لکھا ہوا تھا اس پوپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا. سوچنے کی بات نہیں ہے. کیا لکھا پوپ نے؟ جی ہاں کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا. نعوذ باللہ. اس نے یہ الزام دیا مسلمان کو کہ ایک ہم تو مسلمان کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے. نعوذ باللہ. مجھے برداشت نہیں ہوا کہ مجھے مسلمان کہا جائے بدمعاملی میں اور مجھے مسلمان کہا جائے خیانت میں اور مجھے مسلمان کہا جائے وعدہ خلافی میں. مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی. اس لیے میرے دل نے کہا کہ اس کے پیسے اس کی امانت واپس کرو ورنہ مجھے مسلمان کہا جائے گا. اللہ اکبر. آپ سوچیے آپ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے مسلمان کہ غیر مسلم اس اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ تو خیانت تو مسلمان کرتا ہے تو نہیں کیوں کرے گا. جی ہاں. تو میں نے عرض کیا میرا عزیز دوست یہ ہے بنیادی چیزیں ہمارے معاملات ہمارے اخلاق ہمارا معاشرہ یہ ہیں اصل چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی فرائض ادا کر لے اور سمجھے کہ ہاں میں بھی مسلمانوں میں ہوں. اس لیے میں نے بے تکلف آپ سے کہ اسلام کے اجزاء اس طرح جتنے بھی اجزاء ہیں ان میں ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ سر سے لے کے پیر کے ناخن تک جس طرح روح سرایت کیے ہوئے ہے اس طرح ایمان سارے احکام میں پھیلا ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ صرف کلمہ اور نماز اور حج اور زکوٰۃ اور روزہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. سوال اسلام کے عمارت کا ہے. قائم کیا حیات الصالح عنوان قائم کیا ہے حضرت نے. ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال اور اس میں عجیب و غریب ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت لائی گئی کیونکہ اس زمانے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اسلام لکھ لکھ کر نشر کرتے رہو پھیلاتے رہو. یا اب تو خیر حدی ہو گئی. اب تو گندے موبائل ہیں اور اسی میں علم ہے اسی میں قرآن ہے اسی میں فلم دیکھ لو اسی میں علم دیکھ لو اسی میں عریان دیکھ لو اسی میں قرآن دیکھ لو. جی اب تو کوئی تمیز ہی نہیں رہی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا چیز کہاں ہونی چاہیے کیا چیز کہاں ہونی چاہیے. جی ہاں ایک ایسا فتنہ پیدا ہوا ہے جس کو اللہ جزائے خیر جباز علماء نے تو میزائل کا ہے. اس کا میزائل یعنی وہ تباہی لائے گا دین میں جو تباہی کسی بڑے میزائل سے کسی آبادی پر ہو سکتی ہے. اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی طریقہ ہے وہاں یہ طریقہ نہیں. وہاں طریقہ یہ تھا کہ آپ عملی اسلام لے کر پھریں. آپ اپنا عملی اسلام لے کر ملکوں میں جائیں اور وہاں کے لوگوں کو اس عملی اسلام کی دعوت دے کر انہیں سکھلاتے ہوئے مدینے لے کر آئیں. یہ میں آپ سے بہت ضروری بات ہے. دین کی بات لوگوں تک پہنچا دینا یہ کوئی تعلیم کا اور تربیت کا اور ہدایت کا طریقہ یہ نہیں تھا. یہ نہیں تھا. میں آپ سے بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. تعلیم کا ہدایت کا تربیت کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں تک دین پہنچا دیا جائے بلکہ ہدایت کا تعلیم کا تربیت کا اور عمل کی استعداد پیدا کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لایا جائے. دوستو ویڈیو کو شیئر کر دو اور ہمارے اس پیج کو بھی فالو کر لو بھائی.
آپ کو پورا حضرت جی کا بیان سنائیں گے انشاءاللہ، اور دعا پھر بھی سنائیں گے۔ ان سے ملکوں میں ہجرت کرائی جاتی تھی، ملکوں میں علم مراکز قائم کرنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ لکھ کر نشر کرتے رہو تاکہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ چنانچہ جماعت مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی، مدینے سے جماعت روانہ ہوئی، ایک علاقے میں گئی، وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، نے تیار کیا، اور یہ نہیں کیا کہ وہاں ان کو دین بتا کر سمجھا کر اور ان کو عمل بتا کر چھوڑ کر آ جاتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ یہاں رہو، دین پر رہو، انہیں ساتھ لے کر آئے۔ وہاں سے یہاں لانے تک ان پر وہ محنت ہوئی ہے، ان پر وہ محنت ہوئی ہے کہ اس محنت نے ان کو سفر میں ہی اس قابل کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کامل مومن اور کامل صفات والا، بلکہ یہاں تک کئی روایت میں ہے کہ یہ تو قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، اور ان کے اندر تو اعلیٰ صفات ہیں، اور ان کے اندر تو وہ اعلیٰ اعمال ان کے اندر ہیں، اور ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ یہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ فرمایا کہ یہ تو دین کی سمجھ رکھنے والے فقہا ہیں۔ آپ سوچیے، آپ پہلی ملاقات ماشاءاللہ، پہلی ملاقات کو لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں آپ نے ہمارا حلیہ دیکھا اور ہماری آپ بات کرنے کا انداز دیکھا، ہمارے اندر آپ کے اندر ادب دیکھا، ان کا حلیہ دیکھا۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ تم کیا ہو؟ آپ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ایمان والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ایمان کو، نہ انہوں نے نماز پڑھی، آگے نماز پڑھی تھی انہوں نے، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ان کو، نہ زکات دیتے دیکھا ان کو، نہ ان کو حج کرتے دیکھا آپ نے، نہ ان کو روزہ رکھتے دیکھا آپ نے، کسی کوئی فریضہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہاں جا رہے بھائی؟ آپ کیسے اٹھ گئے؟ بیٹھ جاؤ نیچے۔ تو ابھی دلی میں اجتماع کر کے آیا، ماشاءاللہ دلی والے جم کے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے تو حیرت ہوئی آپ کیسے اٹھ گئے؟ میں ضروری بات عرض کر رہا۔ بھائی فون مت کرو کوئی بھی ساتھی، کسی کو زیادہ اس لیے کا تقاضا ہو خاموشی سے چلا جا کر تو شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے۔ آپ نے ہمارے ایمان کو نہ ہماری نماز سے پہچانا، نہ روزے سے، نہ زکات سے، نہ حج سے، نہ تلاوت سے، کہیں سے آپ نے ہمارے ایمان کو ہمارے حلیہ سے پہچانا۔ اس لیے میں بہت تاکید سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے اپنے حلیہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے۔ یہاں پینٹ پہننے والے ننگے پھرتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ پینٹ پہنتے ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، سجدے میں جاتے ہیں، کمر کھل جاتی ہے، نماز کھل جاتی ہے۔ سب کان کھول کے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ پینٹ پہننے والے وہ ایک یہود و نصارہ کے لباس کے عملی داعی ہیں۔ پینٹ پہننے والے غیر مسلم کے طریقوں کے عملی داعی ہیں، ان پر ڈبل گناہ ہوگا۔ ایک ان کا لباس غیر سنت کے خلاف ہے، اس کا گناہ، اور دوسرے یہ غیر مسلم کے طریقے کے داعی ہیں، عملی داعی ہیں، اس کا گناہ ہوگا۔ جی ہاں، ایک آدمی اگر کوئی عمل خلاف سنت کر رہا ہے تو اس پر ایک گناہ ہے، اور اگر اس کا وہ عمل دوسرے دیکھ رہے ہیں تو اس پر ڈبل گناہ ہے۔ اپنے طریقے پر عمل نہ کرنے کا گناہ اور غیر مسلم کے طریقے کو رائج کرنے کا بھی گناہ اسی کے سر پر ہے۔ میں تم سب سے کہہ رہا ہوں، جی اگر کوئی مسلمان پینٹ پہنتا ہے یا کوئی مسلمان شرٹ پہنتا ہے تو یہ فاسقوں کا لباس ہے، کافروں کا لباس ہے، یہود و نصارہ کا لباس ہے۔ حدیث میں صاف فرمایا جو مسلمان غیر مسلم کا لباس پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ آپ اللہ کے دشمن بننا چاہتے ہو، دوست بننا چاہتے ہو، آدمی خود فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، صاف بات یا آپ خود فیصلہ کرو۔ حدیث میں تو یہ ہے، صاف فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی من رجا بقرب من۔ آپ کتنی روایتوں کا انکار کرو گے؟ کہاں تک تعبیریں کھڑو گے؟ تو غیر مسلموں کے طریقوں کے چلنے کی کوشش میں حدیث کا انکار کہاں تک کرو گے؟ میں پوچھتا ہوں، سارے بعض محققین ہیں، یہ ہماری تحقیق ہے، محققین ہو، تم بتاؤ تم حدیث کا انکار کہاں تک کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ سوچو۔ وہاں ادریس صاحب خاتمی نے لکھا ہے
مسلمان کے لیے پنڈت کا لباس اور انگریزی لباس دونوں برابر ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ پنڈت کا لباس ہو دونوں کا ایک حکم، دونوں برابر. آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا، لباس ہی کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایمان تو دل میں ہے. جی ہاں، اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو تیرے لباس سے نظر آتا. یہ حدیث میں وہ آدمی مومن ہے ہی نہیں جس کا لباس نبی کے لباس کے مطابق نہ، مومن ہے ہی نہیں. صاف صاف بات ہے. آپ کہہ رہے ایمان دل میں ہے اور حدیث انکار کر رہے آپ کے ایمان کا. آپ سوچیے، آپ حدیث سے انکار کرے کہ آپ مومن نہیں ہیں. صاف بات ہے، حدیث ہے، صاف حدیث ہے. جس مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. بالکل حدیث ہے، صاف بات ہے. کہاں تک انکار کرو گے حدیث کا؟ کہاں تک تعویلیں کرو گے؟ دیا غیروں کو خوش کرنے کے لیے حدیث کی تعویلیں کرتے ہیں. جی ہاں، اگر جو مسلمان مجبور ہے بیچارہ کیا کرے؟ ادھر دفتر کا قانون یہ ہے، ادھر فلاں کمپنی کا اصول یہ ہے، ادھر حکومت کا قانون یہ ہے. جی ہاں، یہ ان مسلمانوں پر تعجب ہے جو غیر مسلموں کا قانون تو اللہ کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کا قانون کافر کو پیش نہیں کر رہے ہیں. یہ حماقت ہے. عجیب سوچے. فاسقوں نے، جاہلوں نے یہ مزاج بنایا ہے کہ اسلام کو کوئی لباس نہیں ہے. یہ تو جاہلوں نے بنایا ہے کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے. پاگل قسم کے لوگ ہیں. جس کی عقل ماری جاوے، جس کا دل گمراہ ہو جائے، کوئی بات کہہ سکتا ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں. ساتر لباس کرتا جو آدمی کے بدن کو کی حیت کو چھپائے. حیت کا چھپانا فرض ہے، کھال چھپانا فرض نہیں ہے. پینٹ پہننے والے کھال چھپاتے ہیں، بدن نہیں چھپاتے. صاف صاف بات ہے. اور میوادی کو دیکھ کر تو مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے. وہاں ریاست میں جاتے تھے کہ ان میوادیوں کو ایسا بنا کے پیش کرو پوری دنیا پر کہ انہیں دیکھ کر لوگوں کو سنت یاد آوے. یہ خود ہی گنڈکلی دے رہے ہیں. کیا اس کی کیا اور کیا ننگے دے اور ترقی کرے. اس کو ترقی کہتے ہیں. ترقی ہو رہی ہے. ترقی جو غیر مسلموں کے راہ کے طریقوں میں ترقی یقین کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ پھر ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا چاہے آخرت. یہ حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ. جو آدمی جس کا طریقہ دنیا میں اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا. ہم آپ سے صاف تو رستہ. اس لیے میری بات یاد رکھنا جو میں کہنا چاہتا ہوں، نوٹ کر لینا. 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی قانونی مجبوری پیش آ گئی ہے کہ جی کیا کریں، ہم تو اسی شرعی لباس میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مجبوری ہے. یہ کیا مجبوری ہے؟ سوال ہے کیا مجبوری ہے؟ یہ مجبوری یہ ہے کہ وہ کمپنی میں ملازم ہوں. کمپنی کا اصول یہ ہے. میری بات دھیان سے سننا بہت. میں جی ٹھیک ہے، کمپنی کا قانون یہ ہے کہ آپ گاڑی کٹا کے آصف بھائی پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ 50,000 روپے تنخواہ دیں مہینے کی. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کوئی کمپنی آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کو ہم مہینے کے 2 لاکھ روپے دیں گے، آپ کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہوگی مہینے کی، مگر کمپنی کا اصول یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ کاٹ کے آنا پڑے گا. آپ ایک ہاتھ کٹے گا. بتاؤ کہ تیار ہو جائے گا؟ بولو، ہاں نا میں جواب دو. نہیں ہوگا. سوچو. یہ جو آج کل گدھے اور عقل سے پیدل جن کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں اتنی تنگی نہیں ہے، یہ اسلام کو مٹانے والے اصل مجرم ہی نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک اصل مجرم ہی نہیں. بتا دیجیے، میری بات کو جب کمپنی کہتی ہے آپ کا ایک ہاتھ کٹے گا، ہماری کمپنی کا وہ قانون ہے، بتائیے کوئی میں کہتا ہوں کوئی خاندان تیار ہو جائے گا، بس ہاتھ کٹوا دو اپنا، ایک ہاتھ کٹوا مسئلہ ہے. یہاں پورا خاندان آپ کے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں، آپ کے کس طرح پلیں گے؟ بچوں کی شادی بھی ہونی ہے. اگر ایک ہاتھ کٹنے سے آپ کو 2 لاکھ روپے کی تنخواہ ملتی ہے تو لے لو. بتاؤ کوئی مان لے گا اس کو؟ ارے کوئی ہے تمہیں ہاں نہ میں جواب دینے والا؟ نہیں مانے گا. عجیب حال ہے.
اگر دنیا کے لیے آپ کی ایک انگلی کٹے تو آپ تیار نہیں ہیں، اور اگر دنیا کے لیے آپ کی ایک سنت کٹے تو آپ کہیں ہاں کوئی بات نہیں، استفسار بھی کر لیں گے، صاحب یہ مجبوری ہے، اب کیا کروں آپ بتاؤ، وہ بھی کہیں گے ہاں بھائی کیا کیا جا سکے، مجبوری ہے۔ ہاں ہاں بالکل، میں تو آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں، سوچیے آپ۔ ویڈیو کو شیئر کر دو یار بھائی پلیز۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے علماء اللہ اکبر متقی علماء ہوتے تھے، وہ مجاہد تیار کرتے تھے، یہ بیچارے ملازم تیار کرتے ہیں آج کل کے لوگ، آج کل کے لوگ ملازم تیار کرتے ہیں، ہمارے بڑے مجاہد تیار کرتے تھے۔ کا مسئلہ معلوم کیا کہ حضرت ایک بہت اچھی ملازمت مل رہی ہے حکومت میں، لیکن ایک ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ وہ مجھے ننگا کر کے میرے پورے بدن کو دیکھیں گے، وہ بدن کو چھپانا فرض ہے، سنیے آپ، بدن چھپانا فرض، بدن چھپانا فرض ہے، لیکن وہ میرے پورے بدن کو دیکھیں گے۔ میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں کیا کروں، یہ ملازمت لے لوں، مجبوری ہے، اور یہ ان کا قانونی کوئی چیز ہوگی، بدن چیک کریں گے۔ سے بہتر یہ ہے، اپنے دین کو بیچنے سے بہتر یہ ہے کہ کہیں مٹی ڈھولو اور اس سے اپنے گھر والوں کا گزارا کر لو، اور یہ ملازمت چھوڑو۔ جی ہاں، یہ نہیں کہا مجبوری ہے چلو کر لو، ایسا کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ پوچھیں گے ہی نہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، 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 یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہاں تو قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھلائی جائے گی کہ تم انہیں پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، ایک سوال ہے بس، اور اس پہ سوال کا جواب وہ نہیں دے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتا ہے اور آپ کے دین کو جانتا ہے، یہاں جواب وہ دے گا جس کی زندگی اتباع سنت پر گزری ہے، صرف وہ پہچانے گا، باقی کوئی نہیں پہچانے۔ کسی مسلمان کو اپنے لباس میں یا اپنی شکل میں سنت کے مطابق ہونے میں شرم آئے کسی ماحول میں، یہ اس کے ایمان کے فرق کی علامت ہے۔ جس کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے اسے غیروں کے سامنے سنت عمل کرنے میں شرم آتی ہے، وہ سیدھی بات۔ جس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے کھوکھلا اندر سے، یا اسے شرم آتی ہے کہ جی میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا اس لیے۔ تو میں نے آپ سے کچھ بنیادی بات عرض کی، چھوڑو ملازمت کی بات، ملازمت واجب نہیں ہے، اتباع سنت لازم ہے، اتباع سنت لازم ہے۔ جی ہاں، ایک مسلمان اگر اتباع سنت کی وجہ سے، کسی سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے اگر وہ مٹی ڈھولے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کام اچھا ہے اس ملازمت سے جس ملازمت میں کوئی سنت جا رہی ہے۔ کیا کریں، کیا ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہو جائیں اس گناہ سے؟ اسے ہم نے عرض کیا کہ اس کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے پوری کوشش کرے، کرنے کا دنیا میں بہت ہے، ہوتی ہو کیا ضروری ہے بتائیے آپ؟ واجب ہے داڑھی کا رکھنا، کیا ہے واجب ہے، جی ہاں، گناہ کبیرہ ہے، فاسق کا داڑھی کاٹنے والا، اور آپ کے لیے مجبوری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے بڑے مجاہد تیار کرتے تھے، انہوں نے کہا تم اس مجاہدے کو کر لو، یہ چھوڑ، جی ہاں، تو مجبوری ہے، تو مجبوری نہیں۔ تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں کو اصل بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو بات آئی، آپ نے دور سے دیکھ کے پہچان لیا ان کی حریت سے کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج مسلمان سے نام پوچھنا پڑتا ہے، سلام کرنے کے نام پوچھنا پڑتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ روایت کا مطلب ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا
کہ لوگ اسلام کی علامتیں کھو دیں گے اور مسلمان نظر یعنی مسلمان پہچان میں نہیں آئے گا اپنے حلیے کی وجہ سے. یہ ہے حدیث کا مطلب. التصیم بالمعروف من اشراط الساعہ کا مطلب ہی حدیث کا یہ بنتا ہے کہ آدمی پہلے مسلمان کو جانے گا پہچانے گا پھر سلام کرے گا. یہ ہے حدیث کا مطلب التصیم بالمعروف من اشراط الساعہ. تو آپ نے دوسرے کے پہچان لیا کہ یہ سب مسلمان معلوم ہوتا ہے, مومن معلوم ہوتا ہے. آپ نے پوچھا تم کون ہو, کیا ہو تم؟ سب نے کہا کہ ایمان والے ہیں. میں کیا علامت ہمارے ایمان کی؟ اللہ اکبر. انہوں نے اپنے ایمان کی جو علامتیں بیان کی ہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اتنا مختصر, اتنا آسان, اتنا دین آسان, اتنا آسان دین اور اتنا مختصر. تو کہیے آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے پاس بالکل اسی طرح, جس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا خط آیا تھا ہمارے پاس اور آپ نے ایک کتاب بھیجی تھی وہاں سے اسے پڑھ کے مسلمان ہوئے نا. آپ کی جماعت آئی تھی مطلب میں ابھی تو درمیان آپ سے کہہ رہا ہوں. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے دین کی دعوت خط میں لکھ کر بھیجنے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. دین کی دعوت خط میں لکھ کر بھیجنے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. بے شک یہ ایسا ہے جیسا پانی ہوتے ہوئے تیمم کر لیتے. اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ داعی کا مجاہدہ اور اس کی اس راستے کی تکلیفیں جو پیش آتی ہیں, گرمی کی, سردی کی, وطن چھوڑنے کی, گھریلو تقاضوں کو چھوڑنے کی, اس سب کو چھوڑ کے جو نکلا ہے اس کی بات اثر کرے گی متنوع پر. بے شک. جی ہاں, یہ جو آج کل ایک فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ کیا ضروری ہے خود جا کے دعوت دینا جب بات کے پہنچانے کے ذرائع ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج کو روکنے کی ایک دھوکہ ہے, ایک سازش ہے جسے کہا جائے کہ بھائی کیا ضرورت ہے پھرنے کی, جب بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے. میں کہتا ہوں آپ سے اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام قائم تھا. ایک ملک سے دوسرے ملک, علاقے سے علاقوں میں حدود پہنچائے جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دین کی دعوت ڈاک سے نہیں بھیجی ہے, آپ نے دین کی دعوت کے لیے جماعتیں بھیجی. جی آپ تو ان گندے موبائلوں میں باتیں نشر کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ دین کی بات کے پہنچانے کا ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان ذرائع کو چھوڑ کر ڈاک سے نہیں بھیجا آپ نے, آپ نے جماعت بھیجی. وہ جماعت گئی, انہوں نے جا کے ملاقات کی, وہ جماعت انہیں تیار کر کے لائی. کہہ رہی آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے پاس, یہ جماعت موجود, جب جماعت موجود تھی ادھر وہ وصول کے اندر پیسے لائے گئے وہ لوگ تھے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 5 باتوں پر ایمان لاؤ. تو جی ہم اللہ پر ایمان لائے, آمنت باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے. میری بات یاد رکھنا, اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ نہیں بندہ صرف کہ جی وہ پالن ہار ہے, کوئی پالنے والا ہے, کھلانے والا, جلانے والا, روزی دینے والا, پانی پلانے والا, موت حیات دینے والا, شفا بیماری دینے والا. جی لوگ اتنا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں, لوگ اتنا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں. حالانکہ رب, اللہ اکبر, آپ غور کیجئے, قبر میں ایک سوال ہوگا من ربو کا. قبر میں ایک سوال ہوگا من ربو کا. اس سوال کا مطلب خبر ہی کیا ہے؟ بتاؤ کیا, بتاؤ جی کیا ہے اس کو, زور سے بولو. اس سوال کا مطلب کیا ہے من ربو کا؟ جی ہاں, یہ تو بات ہے کہ لوگ اتنا کہ بدل جاتے ہیں کہ جی تمہارا رب کون ہے. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں آج من ربو کا اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں کس کی اطاعت کر کے آئے ہو. بے شک. آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. تم دنیا میں کس کی اطاعت کر کے آئے ہو, کس کی بات مان کر آئے ہو, یہ ہے سوال کا مطلب من ربو کا. ورنہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے, وہی کھلاتا ہے. ایک مشرک نے پوچھا کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے, جانی مالی کوئی آفت آ جائے, تو تمہاری نقصان کو کون دور کرتا ہے اور تمہاری پریشانیاں کون حل کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کرتا ہے جو اکیلا ہے آسمانوں میں. یہ مشرک کہہ رہا ہے. ایک سینکڑوں واقعات ہیں. سوچیے آپ اتنی بات کیا کہ فارغ ہو جائے من ربو کا کہ بھائی جا رب کون ہے, وہ کہتے اللہ ہے.
یہ بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. میرا رب اللہ ہے، اس کا جواب وہ صحیح دے گا جو دنیا میں رب کی اطاعت کر کے گیا ہے. بے شک. جی ہاں، اس لیے کہ ہر ایک کا رب اس کا آقا ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. ہر ایک اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کس کی چاہت پر گزاری ہے؟ آپ کس کی اطاعت کر کے آئے؟ من ربکا کا مطلب یہ ہے. اگلی بات یہ ہے محمد کا کہ تم دنیا میں کس مذہب پر زندگی گزار کر آئے. مذاہب بہت سے ہیں، مذاہب بہت سے ہیں. تم نے کس مذہب پر زندگی گزاری ہے؟ اور اس کے ساتھ میں نے عرض کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا. صرف اتباع سنت، صرف سنت کا اتباع کرنے والا پہچان سکے گا آپ کو کہ تو میں نے عرض کیا کہ ان سے پہلا سوال میں نے کہا جب آپ کی جماعت آئی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. ہم اس کے فرشتوں کو اس کی جو ہے اس کے نیک بندے یقین کرتے ہیں. اور ہم ایمان لائے ہیں کتابوں پر. کتاب پر ایمان لانے بھی ہے کہ کتاب پر ایمان لانے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اور جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہ صاف بات ہے. قرآن پر ایمان لانے سے کہتے ہیں. ورنہ ایک مسلمان کہ جی ہمیں جانتے ہو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ارے مشرکین مکہ تو اس پر حسد کرتے تھے کہ قرآن ان سے نازل کیا گیا ہے. سوچیے آپ، وہ تو قرآن کو اتنا مانتے تھے کہ انہیں اس بات پہ حسد تھا کہ قرآن سے کیوں نازل کیا گیا. دوستو ویڈیو کو شیئر کر دو. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے سے نہیں کہتے صرف کہ جی میں مانتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے. بے شک ہے. قرآن پر ایمان لانے سے کہتے ہیں کہ اس کے حرام کو آدمی حرام سمجھے، اس سے بچے. ایک آدمی سے غیبت ہو گیا آپ سے مجلس میں، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. مگر جی میں تو قرآن پر ایمان لایا. فرمایا کہ وہ قرآن شخص وہ ایمان نہیں لایا قرآن پر جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے. صاف فرمایا ما آمن بقوم استحل محارم. قرآن کے حرام کو حلال سمجھنے والا یہ نہیں کہا کہ غیبت کرنا حلال ہے، یہ کہہ نہیں رہا تھا، غیبت کر رہا تھا. حرام کو حلال کہنا تو بہت ضرورت کی بات ہے. بعد اس سے غیبت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے حرام کو حلال کر رہے ہو. تو کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ہمارا ایمان ہے آخرت پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. جی ہاں، اور ہر ایک کو اپنے کیے کا وہاں جواب دینا ہے. وہ ایسا خوفناک ماحول ہے اللہ اکبر، جس ماحول میں انبیاء علیہ السلام بھی وہ ڈرے ہوئے اور ساری امتیں اپنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ براہ راست حساب لیں گے. فرمایا کہ ایسا خوفناک دن ہوگا اللہ اکبر کہ جو بچوں کو بوڑھا بنا دے. بچوں کو بوڑھا بنا. بس یاد رکھو آخرت سے وہی لوگ غافل رہ سکتے ہیں جو دنیا میں مشغول ہیں. کافر آخرت سے غافل ہے، اس لیے دنیا اس کی جنت بھی ہے اور دنیا اس کی غفلت کی چیز بھی ہے. لیکن مومن وہ آخرت کا طالب ہے، اس لیے وہ دنیا میں دین سے غافل نہیں. اسے معلوم ہے کہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دنیا میں حکم پورا کرنے پر ہے. تو کہا جی ہمارا ایمان ہے آخرت پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا ہے. بے شک. یہ کہنا کسی مسلمان کا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ جتنے اخبار پڑھتے ہیں نا، یہ جتنے اخبار پڑھتے ہیں بیچارے یہ قرآن نہیں پڑھتے. اگر یہ قرآن پڑھا کرتے انہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں جب کون سے عمل پر کیا ہوگا. جو اخبار پڑھتے ہیں وہ بیچارے بھی کہتا کہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. ماشاءاللہ ایک بھائی نے اسٹار بھیجا، بہت بہت شکریہ بھائی. اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. فرمایا کہ یہ اپنی زبان پر آگ کا انگارہ رکھ لے اور جلا کر زبان کو خاک کر لے. یہ بہتر ہے یہ بولنے سے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. کیونکہ تیری زبان توحید کے خلاف بول رہی ہے.
تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر ایمان لوگ سمجھے تقدیر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میاں چلو بس مقدر میں ایسا ہی تھا، ہو گیا جو ہونا تھا، نہیں، یہ کوئی تقدیر ایمان نہیں۔ تقدیر پر ایمان اسے نہیں کہتے، تقدیر پر ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر اپنی رضا ظاہر کرے، یہ میں اللہ کے ولی سے راضی ہوں۔ جو آپ کو خوشی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کسی نعمت کے حاصل ہونے پر کریں، اللہ کی وہی تعریف، اللہ کے فیصلے سے وہی رضا کسی حادثے پر بھی ہونی چاہیے، اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ تو وہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا، صحابہ کا تقدیر پر ایمان ایسا تھا، اللہ اکبر، آپ سنو قصہ، صحابہ کا تقدیر پر ایسا ایمان تھا کہ جب کوئی فیصلہ ناگوار ہوتا اللہ کی طرف سے تو وہ ناگوار فیصلے پر راضی ہو کر اس کے بعد کی خیر حاصل کرتے تھے۔ جی ہاں، انما العسر یسرا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تمہیں تنگی لائیں گے، اس تنگی میں اگر تم اللہ سے راضی ہو اور حکم پورا کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی آنے والی ہے۔ ماشاء اللہ 3 ساتھیوں نے اسٹار بھیجا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ فیصلے سے راضی ہونا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ پر تقدیر پر ایمان، کہ بندہ اللہ کے فیصلے سے اپنی رضا ظاہر کرے کہ اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ ورنہ حال ہی ہمارا یہ ہے، جو چیز ناگوار پیش آتی ہے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے اعوذ باللہ، اور جو ہو جاتی ہے اس پر اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے میں اے اللہ میں تیری طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر تیری تعریف کرتا ہوں، میں تیرے ہر فیصلے پر تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو کہا جی ہمارا یہ اس پر ہمارا ایمان۔ اگلی بات یہ ہے کہ 5 باتیں ہیں جو آپ کی جماعتیں میں آ کر سکھلائی ہیں، ان پر ہمارا عمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین گواہی دیتے ہیں، ہم شہادتین گواہی دیتے ہیں، ہمارا عمل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چل پھر کر اللہ کی توحید کو بیان کرنا لوگوں میں اور اللہ اور نبی کی رسالت کو امت کو سمجھانا، یہ ایک عمل ہے، یہ صرف اخبار رسائل کا کام نہیں ہے، اس کو عمل میں شمار کیا۔ یہی ایک آدمی جانتا ہے کہ ہاں اللہ ایک، اللہ کے اللہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، توحید اور رسالت کا آدمی دل میں علم رکھے، یہ عمل نہیں ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید اور رسالت کے لوگوں کو دعوت دیں، اس کو عمل میں شمار کیا گیا ہے، قول میں، عقیدے میں، خیال میں، تصور میں نہیں ہے۔ آپ پڑھیے حدیث، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی طرح توحید کی دعوت دینا اور رسالت کا اقرار کرنا یہ عمل میں شمار کیا گیا ہے۔ شاد بھائی نے اسٹار بھیجا، آگے کہا کہ جی ہمارے اندر دوسری بات یہ ہے عملی طور پر کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاد بھائی کو یہ نہیں جزا کہا خیر نماز عطا پڑھتے ہیں، فرمائے۔ نماز پڑھتے ہیں نہیں کہا جی ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کا قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے پابند ہیں، نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پر آمادہ کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز کو رائج کرنا۔ عرفان خان کو بھی اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا جی ہمارا فرمائے۔ یہ معمول ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ اسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے، سنو میں کیا بول رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے غیر مسلم نماز پڑھ لے، یہ ناممکن بات ہے کہ صبح نماز چھوڑ دی، نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہ ماشاء ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے۔ واسع بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں آئے، دیکھا سارے مسلمان جمع ہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے، انہیں باہر کوئی مسلمان نہیں ملا جس سے ملاقات کرتے۔ سنیے آپ، کوئی مسلمان، ایک مسلمان نہیں ملا باہر، کوئی دکاندار، کوئی زمیندار، کوئی ٹھیکیدار، کوئی سرپنچ، کوئی سب مسلمان مسجد، کوئی نہیں ملا ان کو باہر۔ یہ مسجد میں گئے اور انہوں نے مسجد میں جا کر آخری صف میں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اشرو خان پہاٹ نے اسٹار بھیجا، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرما بھائی۔ آپ نے دیکھا کہ نیا آدمی مسجد میں آیا ہے، آپ خود چل کر ان کے پاس گئے، یہ بھی نہیں بلایا ان کے پاس، خود چل کر ان کے پاس گئے۔ ہم کہتے ہیں مسجد کی جماعتوں سے کہ تمہاری مسجدوں کا نیا آدمی آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا آگے چلا بھی جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ایسے گھاٹ میں رہا کرو آنے والوں کی جس طرح شکاری شکار کی گھاٹ میں رہتا ہے، دیکھو کب آتا ہے، کب بے شک پکڑنا ہے اس کو، اس طرح دعوت دیا کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے گئے ان کے پاس. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں یہ تو مل جائے گا غیر مسلم نماز پڑھ لی، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ مسلمان نماز چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا جو مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں مگر گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، میں رضی جاتا ان کا گھر چلا دوں. آپ بتائیے، آپ اتنا رحیم و کریم نبی اپنی امت پر، اور ایک آدمی کا مکان جلا دیں. بتائیے مکان جلا دیں گے تو آدمی کتنا پریشان. رضوان صافی نے اسٹار بھیجا، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے. فرمایا کہ اس کا مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھنا، ان کے مکانات جلا کر ختم کر دیے جائیں تاکہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے سوائے مسجد کے. یہ مقصد تھا مکان جلانے کا. سوچیے بڑی روایت ہے. آپ نے ڈانٹ پلائی. اس سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی نماز تو نہیں چھوڑتا، پابندی سے پڑھتا ہے، آج کل لوگوں کا مزاج ہے اپنے دفتر میں پڑھ لی، اپنے گھر میں پڑھ لی، وہاں پڑھ لی، یہاں پڑھ لی، مسجد تو بہت دور ہے، وہاں کہاں جائیں گے. محمد ارشاد نے اسٹار بھیجا، ماشاء اللہ. بیان سنو بھائی اور اسٹار بھیجتے رہو اور فالو بھی کرتے رہو. بیان کو غور سے سنو، انشاءاللہ 3 دن کا بیان آپ کو روز سنائیں گے انشاءاللہ. آپ پیج کو فالو کر لو. مسجد دور ہے، مسجد کو جانے کا، مسجد دور ہے کہ مسجد کا جانا ہی پڑ لو. یعنی میں کہتا ہوں دفتر کے ملازم کا دفتر میں جانا تو کسی بھی طرح ہو جائے گا، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے انتظام نہیں ہے. نہیں پڑھ لو نماز، مسجد جانے کا انتظام نہیں ہے. حالانکہ ہر قدم پر درجوں کی بلندی، ہر قدم پر گناہوں کی معافی. صحابی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں مسجد کی طرف. کیا بات اس طرح سے چلے کہ جتنے زیادہ قدم ہوں گے تو گناہ معاف ہوں گے، تو درجے بلند ہوں گے. تو فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، حالانکہ ایسا معذور آدمی جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کو لانے والا کوئی نہیں ہے، جو بغیر سہارے کے قدم ہی اٹھا سکتا زمین سے، جن کا قدم ہی رکھ سکتا بغیر سہارے کے. فرمایا کہ اگر ایسی حالت نہیں ہے تو مسجد نہیں آتا. تو فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں نہ آئے اور جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہ کرے، ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. سوچئے بھائی، نماز پڑھنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سن تو رہے نہیں کیا بول رہا. نماز تو پڑھتا ہے مگر مسجد نہیں آتا. نماز تو پڑھتا ہے پابندی سے، مسجد نہیں آتا. تو میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بتائیے. اس لیے میرے دوستوں نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ آخری جنازہ تمہارے قدم میں جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے جاتے نماز 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 کہتے گئے ہیں. یہ آپ کے پورے 23 سالہ جو ہے نبوت کا یہ خلاصہ ہے کہ جملے نماز، حقوق اللہ، غلام کے حقوق، حقوق العباد، اسامہ کے شکر روانی. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پورے دور رسالت کا خلاصہ ہے. جی ہاں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور تیسری بات یہ ہے ان حقوق پر امت کو لانے کے لیے نقل و حرکت اور خروج. کیا کر رہے ہیں بیٹا کہتے رہے ہیں. سنو دھیان سے بات. تو میں نے عرض کیا کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اکبر کی آخری بات نہیں جاتے جاتے یہ ہم سے حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو نماز چھوڑ دیتے ہیں. عاملوں سے کہتے ہیں جی کوئی تعویذ بنا دو، دکان نہیں چل رہی. نماز کی بددعائیں لگ رہی ہیں بیوی کو، بچوں کو، لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے، بیمار پڑا ہوا ہے تو دوا اثر نہیں کرتی ہے. نماز کی بددعا سب سے پہلے لگتی ہے. نماز کہتی ہے اللہ اس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے، تو اسے برباد کر. اور یہ بددعا دونوں کے لیے ہے، نماز کو چھوڑنے والوں کے لیے بھی اور نماز کو بگاڑ کر پڑھنے والوں کے لیے بھی. دونوں کی نماز کی بددعا ہے. بددعا کرتی ہے نماز. جس نماز کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں وہ نماز بددعا کر رہی ہے. اس سے میرے دوستوں تو شرم آتی ہے مسلمان سے کہتے ہوئے کہ بھائی نماز نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ آپ پڑھیں، آپ روایتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں. آپ کو نبی کی دعوت میں نماز پڑھنے کا حکم غیروں کے لیے ملے گا. ابو سفیان نے کہا تھا بادشاہ سے وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں. کیا نہیں عمروں نے صلاۃ حدیث ہے پڑھی ہے. ابو سفیان نے کہا تھا کافر بادشاہ سے جب وہ خود کافر تھے ابو سفیان کہ محمد ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں.
تو میں تو آپ سے بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں. کسی مسلمان سے کہنا بھائی نماز پڑھا کرو، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات. کسی اچھے بھلے صحت مند آدمی سے کہنا بھائی کھانا کھایا کرو، نہیں کھاتی کیا بات ہے، آپ کی گھر میں کھانا کھاتے. اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کسی مسلمان کو نماز کے لیے کہنا، کیونکہ نماز کی صبح نماز چھوڑ دی، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم تو کافروں کو بھی دیا ہے، اور مومن کو نماز کی درست کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کو درست کرنے کا اور نماز کو دنیا میں رائج کرنے کا. اس لیے میں تو کہہ رہا تھا کہ مسلمان سے شرم آتی ہے نماز کے لیے کہنے کو کہتے ہوئے، کیونکہ مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا کوئی امکان، کوئی تصور نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے تو مسلمان کیا نماز پڑھے. اس لیے کہ نماز قائم کرتے ہیں. اور ہماری عادت ہے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. یہ دیکھیے کہ جماعت وہاں سے وصول کر کے لائی گئی ہے جو اپنے سارے اعمال بتا رہی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. یہ کتنا عرصہ گزرا ہے جماعت کو وہاں سے لے کر چل کے آنے میں، مدینے پہنچانے میں، اس درمیان میں ان سے سارے اعمال کرائے گئے. رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. ہمارا ایک عمل یہ ہے اپنے مالک ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال ناپاک ہے، ان کا مال ناپاک ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتے ایسے سخت وعید ہے قرآن حدیث میں. اللہ اکبر، اتنی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے. فرمایا کہ ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی قبر کو داغا جائے گا اس مال سے جو انہوں نے جمع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب محتاج آتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق آتا ہے، جب زکوٰۃ کا مستحق آتا ہے تو یہ مستحق کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں نا مالدار صاحب، اور اب آئے گا کوئی مستحق کہ جی زکوٰۃ کا میں مستحق ہوں، آپ زکوٰۃ دیں، تو اس کی پیشانی بل آ جائے گا کہ آگے مانگنے. اور وہ مزید سوال کرے گا تو یہ اس سے اپنا پہلو پھیرے گا، ادھر گھومے گا. تو فرمایا کہ پھر ہم ان کے پہلو پر اور ان کے بازو پر داغ لگائیں گے جہنم کی آگ کا. پھر جب وہ زیادہ اصرار کرے گا، سائل اور فقیر اور محتاج زیادہ سوال کرے گا تو یہ مالدار اس سے پیٹ پھیر کے چل کے اٹھ کے چل دے گا. فرمایا کہ پھر ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. یہ 3 داغ جو ہیں اس کی ترتیب قرآن نے رکھی ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ تم نے جو مال جمع کر کے رکھا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، یہ مال تمہارے پیٹھ پر داغ لگایا جائے گا. اس میرے دوستوں، زکوٰۃ مال کی حفاظت کے لیے بھی ہے، مال کی برکت کے لیے بھی ہے. بشر دیا کہ مسلمان مستحق کو زکوٰۃ خود پہنچائے. میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. آج کل لوگ زکوٰۃ دینے والوں کو کیونکہ مالدار ہیں، تاجر ہیں، فرصتی نہیں ہے مستحق کو تلاش کرنے کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک کسی گھر سے کھانا منگوا لیا کرتے تھے. اچانک جاؤ فلاں کے گھر میں جاؤ، کھانا لے کے آؤ میرے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اس کے گھر کو مدد کی ضرورت ہے یا تربیت کی ضرورت ہے. کھانا اگر عمدہ ہوا، بڑھیا، ضرورت سے زیادہ اچھا ہوا تو تربیت کی ضرورت ہے. اور اگر ان کے یہاں کھانا ضرورت سے بھی گھٹیا ہوا تو ان کی مدد کی ضرورت ہے. کسی گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ مستحق کو خود پہنچائے. آج کل زکوٰۃ کی وصول کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے دونوں سے غلطی ہو رہی ہے. دونوں سے غلطی ہو رہی ہے. حالانکہ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں، اصل زکوٰۃ کی برکتیں مستحق کی دعائیں ہیں. جب ایک آدمی اپنے ہاتھ سے لے جا کر زکوٰۃ کسی مستحق کو دیتا ہے تو پھر مستحق کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے مجھے زکوٰۃ دی ہے. وہ مستحق اس کے لیے دعا کرتا ہے. اس کی دعا کی برکت سے، اس کی دعا کے اثر سے اس کی زکوٰۃ میں برکت، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. اصل میں زکوٰۃ کی برکات مستحق کی دعائیں ہیں. لیکن آج کل لوگ زکوٰۃ
دینے کے لیے مستحق کو تلاش نہیں کرتے. جبکہ اصولی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی نماز ادا کرنے کے لیے پانی تلاش کرتا ہے، اس طرح زکات ادا کرنے کے لیے مستحق کو، فقیر کو تلاش کرنا چاہیے. وہ بیچارہ سفیر تلاش کرتا ہے یا خود صاحب حساب ہوتا ہے اور مستحق کو اور مزکی کو تلاش کرنے کی اور وصول کرنے کی کمیشن دے دیتا ہے. جی ہاں، جی معاملہ بنایا ہے. یہ تو بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی آئے گا تو زکات دے دیں. آپ جائیے تلاش کیجیے مستحق کو. وہ تو بات اصل میں آپ کو بتاؤں، جس کا مال جتنا حلال ہوتا ہے، جس کا مال جتنا حلال ہوتا ہے، میری بات توجہ سننا بول، جس کا مال جتنا حلال ہوتا ہے اس کا حلال مال حلال راستے میں خرچ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حلال مال کے اندر اسراف کی گنجائش نہیں ہوتی. حدیث کا میں حکم رکھتا ہوں، حلال مال میں اسراف کی اور حلال مال میں گناہ کی گنجائش نہیں ہوتی. جو لوگ حرام کماتے ہیں وہ حرام پر خرچ کرتے ہیں. ایک صاحب مالدار آدمی تھے، اپنا مال لے کر گئے ایک بزرگ کے پاس اور کہا حضرت یہ میرا مال ہے اور میں چاہتا ہوں کسی مستحق پر خرچ ہو جائے. میں جاؤ مال یہاں رکھ دو اور تلاش کرو جاؤ، جو تمہیں سب سے زیادہ محتاج آدمی ملے اس کو دینا. تلاش کر کے آئے کہ جی ہاں کچھ لوگ ملے ہیں جو فقیر ہیں. فرمایا کہ ان کے جسم ٹھیک ہیں؟ کیا جی جسم تو ٹھیک ہے ان کے. فرمایا وہ تو فقیر نہیں ہے، ان کا جسم ٹھیک ہے، وہ تو کما سکتے ہیں. پھر تلاش کرنے نکلا. پھر جا کے دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا. معذور کہ جی وہ ان سے زیادہ مستحق تو کوئی نہیں ہو سکتا. وہ آیا کہ جی بہت مستحق لوگ مل گئے ہیں اور کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے بیچارے. ایسے مستحق لوگ ہیں، آپ اجازت دیں میں اپنے مال کو خرچ کر دوں. حضرت نے فرمایا دیکھو ٹھیک ہے، مگر تم یہ دیکھو تمہارا مال بھی ٹھیک ہے نا. اب وہ خاموش. میں مال تو حلال ہے نا، سودی کاروبار تو نہیں کرتے. کوئی جواب نہیں. بھائی ٹھیک ہے، تمہیں مستحق نظر آئے جاؤ کر دو خرچ. وہ گیا اور جا کے وہ مال انہیں دے دیا. دے کے واپس آیا حضرت کے پاس. حضرت اس کو اٹھایا آدھی رات کو، تو اٹھو جاؤ دیکھو تمہارے مال سے کیا ہو رہا ہے. وہیں جاؤ جہاں تم مال دے کے آئے. وہاں گیا تو دیکھا تو اور بھی بہت سارے معذور جمع تھے سارے، اور وہ سب شراب پی رہے تھے اس کے پیسے سے اور گانے گا رہے تھے. دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ میرے مال سے کیا ہو رہا ہے. ہاں سنو توجہ سے، وہ تو مال جس راستے سے آتا ہے اسی راستے پر خرچ ہوتا ہے. اصولی بات، جہاں سے آیا وہیں جائے گا، جہاں سے آیا وہاں جائے گا. آپ مال کمپنی سے لیتے ہیں، کمپنی کو پیسے دیتے ہیں. آپ جہاں سے آپ مال لیتے ہیں وہیں آپ کے پیسے جاتے ہیں. موٹی سی بات ہے. وہ آ کر کہنے لگا جی میں تو حیران ہوں، مجھے تو بڑا غم، بڑا افسوس ہے کہ میرے مال کا کیا ہو رہا ہے. دیکھیے وہ تو سب شراب پی رہے تھے اور ایک ناچنے والی گانے والی گا رہی تھی اور سارے مست ہو رہے تھے، اور کوئی کہہ رہا تھا ان میں سے کہ آج تو بڑا اچھا آدمی آیا ہمارے پاس مال لے کر. جی ہاں، بڑے خوش ہو رہے تھے وہ. حضور نے کہا کہ دیکھو یہ یہاں ایک آنا رکھا ہوا، یہ لے جاؤ. ایک آنا، یہ ایک آنا لے جاؤ اور تمہیں جو آدمی ملے پہلا اسے دے دینا. وہ کا کے پاس سے ایک آنا لے کے نکلا اور نکلتے ہی دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے. بھائی تم پہاڑ پہ کیوں چڑھ رہے، کہاں جا رہے؟ کہنے لگا کہ آپ کو کیا مطلب ہے مجھ سے؟ نیچے آ کے نہیں، میں نیچے نہیں آ سکتا. بھائی میں نیچے نہیں آ سکتا. کیسے میں اوپر آتا ہوں؟ اوپر چڑھا، ایک آنا لے کر یہ اوپر چڑھا پہاڑ پر. اس کے ہاتھ میں دیکھا تو مرا ہوا کبوتر اس کے ہاتھ میں تھا. دیکھا یہ مرا ہوا کبوتر تمہارے ہاتھ میں. کہنے لگا کہ میں فاقے سے تنگ آ چکا ہوں، میں فاقے سے تنگ آیا ہوا. میں اس مرے ہوئے کبوتر کو اوپر لے جا کر اسے میں بھونوں گا آگ سے، اور اسے میں کھاؤں گا.
اور اس سے قوت حاصل کر کے اور اوپر چڑھوں گا اور پہاڑ کی چوٹی سے میں گر کر میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے خودکشی کا، کیونکہ میں پاک سے تنگ ہوں۔ میں نے کہا جب ایسا مت کرو، یہ حرام ہے، کبوتر وہ خودکشی حرام ہے، یہ پیسے لو۔ صاحب آئے تو بڑے ولی تھے، کہنے لگے کہ دیکھ لیا تمہارے اتنے پیسے نے ان فقیروں کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، میرے ایک پیسے نے اس محتاج کو تو حرام کاموں سے بچا۔ آپ کو واپس ویڈیو کو شیئر کر دو بھائی۔ بات سے یہ ہے کہ آدمی کمائی کے نقشے میں دیکھے کیا کما رہا ہے، وہ جیسا کمائے گا ویسا خرچ ہوگا۔ جو لوگ اسراف کرتے ہیں شادیوں میں کوٹھیوں میں، یہ یقینی بات ہے کہ جس کا مال حرام راستے سے آیا ہے اس کا مال حرام راستے میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ اس کا مال صحیح راستے میں خرچ ہو جائے، ناممکن بات ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا جی ہم زکات دیتے ہیں اور زکات دینے کے لیے مستحق کو تلاش کرتے ہیں۔ دوستو اسٹار 167 ہے، 200 زمانے کر کے دو۔ مالدار زکات دینے والے مالدار بھی زکات کی برکتیں نہیں دیکھ رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا مال مستحق تک پہنچ نہیں رہا ہے، وہ خود نہیں پہنچا۔ ماشاءاللہ اسٹار بھیجنے والوں کو اللہ تعالیٰ حدیث میں جزا آتا خیر ہے عطا کہ فرمائے۔ مستحق کو اپنے ہاتھ سے خود دینا جا کر یہ اچانک آنے والی مصیبت سے اور اچانک آنے والی بری موت سے بچا لیتا ہے۔ بے شک انہوں نے کہا جی ہمارے اندر یہ خصلتیں ہمارے اندر ہیں جن پر ہمارا عمل ہے، 5 فرائض ہیں، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا عمل ہے، اور 5 ہمارے اندر باتیں زبان جاہلیت سے ہیں۔ آپ چاہے پر عمل کریں چاہے تو چھوڑ دیں، میں وہ کیا ہے یہ تمہارا عمل ہے۔ جو تمہارے اندر زبان جاہلیت سے ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے۔ ہم اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں، صبر اسے کہتے ہیں۔ بھائی ساتھی فون نہ کریں۔ صبر کر لیا، کچھ گر گیا ہم نے صبر کر لیا، کچھ ٹوٹ گیا ہم نے کر لیا، یہ کیا صبر کہتے ہیں میرے عزیز؟ صبر شکایت نہ کرنے کو نہیں کہتے، صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو۔ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے، صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو۔ شکایت نہیں کیجیے ہم نے تو صبر کر لیا، کہ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو۔ ہمیں صبر ہے، ہمیں شکر ہے، اور ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے اگر ہمارے شکر کی مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے۔ ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں، اور ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر اڑ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ہم میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بے شک آپ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ سب فقہا ہیں، ادبا ہیں، فرمایا قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ میرا جی دوستوں میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان تو وہ ہے جو آدمی کے حلیے سے، عبادت سے، معاملات سے، معاشرے سے نظر آئے اس کو ایمان کہا جائے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ آدمی جن چیزیں کر کے سمجھے کہ یہ ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں پورے دین پر آنا ہے، زندگی میں پورا دین آنا ہے۔ یہ میں آپ سے پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بدن، اپنے حلیے کو سنت پر لاؤ تاکہ مسلمان نظر آؤ۔ بے شک کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی جو ہے قانون کا یا ماحول کا بہانہ کر کے سنتیں چھوڑ دے، مجھے ایسا سمجھ دے۔ میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ یہ پورا مجمع آج اس بات پر عزم کر لے اور پورا مجمع توبہ کر لے اس بات سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا حلیہ اور ہماری شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور آپ کے حلیہ کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ پورا مجمع اس کا عزم ہے، آپ بھی عزم کرو بھائی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر مسلم کی شکل یا اس کا حلیہ اختیار کرے۔ ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے دشمن ہو کر کیا خیر دے لو گے اللہ سے؟ سوچے تو صحیح، بے شک کیا خیر دے لو گے؟ دوستو پیج کو فالو کر لو بھائی۔ زمانے کا جو ہے فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ فتنی قسم کے لوگ ہیں، یہ کوئی تحقیق نہیں ہے۔ یہ بیچارے یہ یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں، اور یہ ان کا عملہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے کہ اسلام کو لباس نہیں ہے۔ یہ بالکل فضول کی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روز لے کر آئے ہیں۔ آپ کے حلیے کو دیکھ کر دور سے دیکھ کر کہا تھا ڈاکو نے یمن یادی معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا حلیہ یمن حلیہ تھا۔ اس لیے میرے دوستوں پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں
پورے دین کو عمل میں لانا ہے، انشاءاللہ پورے دین کو عمل میں لانا ہے۔ پورے دین کے لانے کے لیے پورے دین کی دعوت ہے، اور انشاءاللہ پورے دین کی دعوت کے لیے اصل نقل و حرکت ہے، انشاءاللہ۔ اصل خروج ہے۔ ٹھیک ہے، میں بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو لے کر پھریں گے نہیں تو پھر عمل اسلام پیش کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ عمل اسلام پیش کرنے کی خدا کی قسم کوئی شکل نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے کہ اس سے عمل اسلام پیش کیا جائے۔ راستے کا خروج اور نفر کی جو اہمیت ہے اور فرضیت ہے، اور اس کو چھوڑنے پر جو عذاب کی دھمکیاں ہیں، پڑھیے آپ قرآن پڑھیے، قرآن نے صاف کہا ہے، بار بار کہا ہے اگر نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تمہیں عذاب دے گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کو پیش کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہوتا نقل و حرکت کے علاوہ تو پھر خروج میں دیر ہونے پر عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی۔ قرآن بھرا پڑھائی، آپ سوچیے، نماز چھوڑنے پر اللہ گناہ، اللہ اقامت دین کے لیے ہے، نکلنا اقامت دین کے لیے ہے، نکلنا دین کی نصرت کے لیے ہے، نکلنا اجتہاد کو روکنے کے لیے ہے، نکلنا امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے۔ نکلنے کے مقاصد تو بہت اعلیٰ ہیں اور مستقل ہیں۔ قتال اپنی جگہ فرض ہے، اس کی فرضیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک عارض ہے جو اکثر پیش نہیں آیا۔ اصل نکلنے کا جو انسانیت کو جہنم سے ہدایت پر لے آنا اور ان کو جہنم سے بچانا، یہ اصل مقصد ہے نبی کے پیسے کا۔ اس لیے میرے دوستوں فون مت کرو بھائی، اس راستے میں نکلنے میں دیر اور تاخیر یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آپ دعا کریے، آپ 3 صحابہ مرائب ربی گاڑی کے مالک گاڑی میں، یہ 3 صحابہ جماعت سے جانے سے رہ گئے۔ اب جائیں گے، کل جائیں گے، صبح جائیں گے، شام جائیں گے۔ ابھی سواری تیار ہے، سواری تیز ہے، سہولت ہے، مالداری ہے، سب کچھ ہے، کوئی دقت نہیں ہے، جب چاہیں گے نکل جائیں گے۔ آج بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس راستے میں نکلنے کو ٹالتے رہتے ہیں، کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے، جب کہ آپ غور کر لیجیے کہ اس راستے میں نکلنے میں صرف انکار کوئی نہیں کرتا۔ انکار تو منافق کرتا تھا، صرف کافر کرتا تھا، منافق کرتا تھا۔ یہ کفار منافقین کہتے تھے کہ محمد آپ اپنی بات کو لے کے پھرتے کیوں ہیں؟ آپ کا دین بہت اچھا ہے، آپ کا دین بہت اچھا ہے، ہم مانتے ہیں، آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، جسے دین سکھلاؤں گا آپ کے پاس آئے گا۔ یہ منافق کے الفاظ ہیں۔ سوچے کوئی مسلمان سے کسی مسلمان سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے بات ثابت نہیں ہے کہ نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان 3 آدمیوں سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہیں نکلنے میں دیر کر دی، انکار نہیں، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، وہ گزر گیا۔ آپ کلاتے بھی ناراض ہو گئے، اللہ بھی ناراض، آپ بھی ناراض۔ سوچیے آپ، اتنے نہ زنا ہوا، نہ شراب پی، نہ چوری کی، نہ زکوٰۃ سے انکار کیا، نہ روزے سے انکار کیا، پکے سچے مسلمان۔ غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر ہو گئی۔ 50 رات ان کا بائیکاٹ ہوا پورے مدینے میں، ان سے سلام کلام بند ہو گیا۔ کوئی کہ دوستو 27 اکتوبر کو کل نہیں پرسوں دعا ہوگی۔ یہ کہیں کہ یہ تو قتال کے فضائل ہیں اور یہ تو قتال کے زمانے کے قصے ہیں، تو مجھے ان کی رائے پر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ سوچیے آپ، انشاءاللہ دعا بھی لائیو چلائیں گے غرض صرف قتال نہیں اور ہے۔ 3 دن تک بیان لائیو چلے گا۔ آپ پیج کو فالو کر لو۔ نکلنے کی غرض تعلیم دین ہے، نکلنے کی غرض عملی اسلام پیش کرنا ہے، نکلنے کی غرض ہر جگہ علم اور عمل کا ماحول بنانا، یہ نکلنے کی غرض ہے۔ اگر آپ نے اس نکلنے میں تاخیر کی ہے تو اللہ ہماری عذاب کا محفوظ چھپا ہوا ہے۔ اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے، اس سے زیادہ کیا عذاب واجب ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے۔ سوچیے آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نکلنے کی کیا ضروری ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائیں گے تمہاری جگہ، تبدیل قوم غیر تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ سوچیا قرآن میں ہے وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر مت کرو۔ یہ میں آیت کو ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر مت کرو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔
نہ اس سے قتال مراد ہے، نہ اس سے حج مراد ہے، نہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے، نہ اس سے بیوہ پر یتیم پر مال خرچ نہیں کریں گے، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ قرآن میں ہے اللہ کے راستے میں نکلنے پر بہت اہم بات ہوتا ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ صحیح ادا کرتا ہے اور اس کے ذمہ جو واجب خرچ ہیں اپنے بیوی کا، بچوں کا، وہ پورا ادا کرتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ دیتا ہے وقت پر، حج کیا ہوا ہے، بیوی بچوں کے ذمہ جو خرچ اس کے ذمہ واجب ہے وہ ادا کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نفلی صدقہ نہیں کرتا۔ لیکن ایسا آدمی جنت میں سیدھا جائے گا، اس سے کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں، بھائی میرا نمبر کوئی گناہ نہیں۔ آپ بھائی فون مت کرو پلیز۔ اللہ کے راستے میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، بڑی آیت ہے۔ اس آیت کا شان نزول غور انصار میں سے انہوں نے یہ طے کیا، آپ بیٹھ کے مشورہ کیا آپس میں کہ بھائی دیکھو اب اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے اور مسلمانوں میں بھی پرانے دین کو کی مدد کرنے والے وہ بھی کافی ہو گئے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے، قتال بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تو قتال کے مواقع ہیں نکلنے کی اہمیت، قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، جنگیں ختم ہو چکی ہیں، اسلام غالب آ چکا ہے، کفر ختم ہو چکا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے کہی۔ آگے یہ کہا کہ ہم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم کچھ دن مدینہ منورہ میں رہیں گے، کیونکہ اب تک ہم پھرتے رہے، جس سے کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، کاروبار بند ہو گئے ہیں، گھر کی کچھ تقاضے ہیں، اب تک ہم پھرتے رہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اب کیونکہ اسلام مضبوط ہو گیا ہے اور ابھی کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے، اب ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ یہ سوچا ہے کہ کچھ دن مدینے میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے اور مقامی کام بھی کریں گے۔ سنا بہت مزے کی بات ہے، کچھ عرصے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کے انصار کا، ادھر آپ قرآن نازل ہو رہا ہے، ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ انہوں نے یہ تھوڑی کہا تم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے خروج پر مال خرچ کرنا مراد ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، بھی بچوں پر خرچ نہیں کریں گے، بیوہ پر یتیم پر مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے، یا ہم مسجد نہیں بنوائیں گے، کوئی نہیں کھدوائیں گے، کمبل تقسیم نہیں کریں گے سردیوں میں غربا کو، یا ہم فقیروں کے محتاجوں کے کام نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، انہوں نے تو یہ کہا تھا ہم کچھ دن مدینے میں رہنا چاہتے ہیں۔ سنیے آپ کو کال کھول کے سنیے یہ واقعہ، کچھ دن مدینے میں رہنا چاہتے ہیں، اب تک پھرتے رہے ہم، آج تک ہم نے پلٹ کر بیوی کو، بچوں کو، گھر کے تقاضوں کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر قرآن دھمکی دے رہا تھا، یہ دھمکی پنانا ہلکا میں ہو رہا ہے بھائی، یہ نہیں کہا ہاں بھائی تم تو بہت پرانے ہو، تم تو بہت پھر چکے ہو اور اب تو اسلام بھی قائم ہو چکا ہے، تم کچھ دن گھر میں رہو۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے نکلنے میں دیر کر دی تو تم اپنے ہاتھ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ قرآن میں سب نازل ہوا جب انصار نے مدینے میں رہنے دے کیا۔ آپ اس پر غور کرو، اس لیے ہم بے تکلف کہتے ہیں، مالیات صاحب کا محفوظ ہے، سمجھتے تھے اللہ اکبر، اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، بے شک، اس لیے نکلنا اللہ کا امر ہے، حکم ہے، نکلنا اللہ کا حکم ہے۔ انفروا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، کسی بھی حال میں نکلو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں، اس زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے، میوات پنانا ہلکا میں، کہ بھئی جب آپ کو نکلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ نکلنے سے؟ میں سوال کرتا ہوں سب سے، ایک آدمی اسے یہ کہا گیا کہ بھائی اگر تم نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنے والا آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سنو بہت توجہ سے، بہت اہم بات کر رہا ہوں، جو نماز پڑھے گا وہ گناہ سے بچ جائے گا، اور یہ سمجھایا اسے کہ بھائی تم نماز پڑھو گے تمہاری دکان کا مقدمہ حل ہو جائے گا، بیمار ٹھیک ہو جائے گا،
تمہارا قرض زیادہ ہو جائے گا. میں بہت کام کی بات کر رہا ہوں, میری بات پر توجہ سننا. وہ سنو دوستو, لائیو چلے گا پورا انشاءاللہ. نیٹ سلو چل رہا ہے, بس تھوڑا نیٹ سلو. نماز پڑھنی شروع کر دی اس نے, نہ وہ گناہ سے باز آیا, نہ اس کا مقدمہ حل ہوا, نہ اس کا بیمار ٹھیک ہوا, نہ اس کا قرض ادا ہوا. تم سارا مجمع مجھے بتا دو, کیا یہ نماز چھوڑ دے گا؟ بولو ہاں, نہ میں جواب دو. بولو جلدی. چھوڑ دے گا نماز؟ نماز تو فرض ہے. تیرا بیمار ٹھیک ہو تب بھی فرض ہے نماز, بیمار ٹھیک نہ ہو تب بھی فرض ہے. تیرا مقدمہ تو مقدمے میں کامیاب ہو ناکام ہو, نماز تب بھی فرض ہے. سوچو بھی کیا بول رہا بھائی, یہ میوات میں ہو رہا ہے, پناہ نماز تو فرض ہے. یہ تھوڑی ہے بیمار ٹھیک ہو جاوے تو نماز کامیاب ہو گئی, اگر بیمار مر گیا وہ ٹھیک نہ ہوا تو نماز نہیں, نماز تو بیکار ہو گئی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز اس طرح اللہ کا امر ہے اسے پورا کرنا ہے, اس طرح دعوت اللہ کا امر ہے اسے پورا کرنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی نکلنے سے کیا فائدہ, جب دیندار بھی نہیں بنا میں تو, اور میں تو جماعت میں نکل کر میرے تو معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے, اور جماعت میں نکل کر میں تو پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوں. اور بعد ایسے بھی اللہ معاف کرے, ارے میاں تم تو جماعت میں کہتے کہ ہاں کہتے, پھر تم بھی معاملات میں گڑبڑ کر رہے, پھر تمہارے جماعت جانے سے کیا فائدہ ہوا؟ سنو سنو, میں کچھ کہہ رہا ہوں. تمہارے جماعت میں جانے کا کیا فائدہ ہوا جب تم معاملات میں بھی ایسے کہ ایسے ہی ہو, اور دھوکہ بھی دے رہے ہو, اور تم سے بڑا گناہ بھی ہو گیا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جماعت میں کسی کے جانے سے اگر اس میں دین نہ آیا تو یہ بالکل سوال ایسا ہی ہے جیسا کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے جب آپ نماز پڑھ کے آپ کی اصلاح نہیں ہوئی. نماز اللہ کا حکم ہے, اللہ ہدایت دے دے, اور اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے, اللہ ہدایت دے دے. سوچ رہا میں کچھ بول رہا ہوں. بعض بیچارے ایسے جاہل, ان پڑھ اور بے عقل لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ کیا فائدہ پھرنے. میں حیران ہوں. کوئی آدمی اگر یہ کہے تبلیغ کی دنیا میں کہ پھرنے سے کیا فائدہ ہے, وہ غور کرے تو عمر کے قول پر فرماتے ہیں اگر اس راستے میں پھرنا نہ ہوتا عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. بتائیے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بے شک. اگر پھرنا نہ ہوتا عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. کیا صحابہ کو اس راستے میں پھرنے سے ایسی محبت تھی کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو پھرنے کے لیے رہنا ہے, اور اگر پھرنے کا نہیں ہے دنیا میں تو پھر دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ ہے. یہ عمر کو بولے یہ شیطانی وساوس ہیں, یہ پیدا کیے جاتے ہیں دلوں میں کام کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے. اور کہ بھائی جب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کو دینی تو آپ کی پھرنے سے کیا فائدہ. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی جیسا کوئی یہ کہے کہ جب آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا, آپ دیندار نہیں بنے, تو آپ کی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے. کہ نماز چھوڑنا تو خود بے دینی ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے, اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنا دعوت اللہ کے لیے یہ بھی اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. ہم تو اللہ کا حکم نہیں کر رہے ہیں. بیمار ٹھیک ہو جائے اللہ کا فضل ہے, مقدمہ حل ہو جائے اللہ کا فضل ہے. نہیں, نماز تو اس کے لیے نہیں ہے. نہیں, نماز تو اللہ کے حکم کے لیے ہے. میں اللہ کے راستے پھر رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے. اللہ مقدمہ کامیاب کرتے ان کا فضل ہے, وہ ہدایت دیتے ان کا فضل ہے. میرا پھرنا تو اس کے عمل کی وجہ سے. سیدھی بات ہے بھائی, نیٹ ختم ہو رہا ہے اس لیے سلو چل رہا ہے. پورا مجمع ٹھان لے, بیان بھی کر لے ختم ہونے والا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. پورا مجمع ٹھان لے میں کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. پورا مجمع طے کر لے میں کچھ کرنا ہے. اور یہ بات سب یاد رکھے, ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں کر سکتے. ہمارے ایسا کا محفوظ چھپا ہوا ہے. بھائی کس کس کو آواز نہیں آ رہی کمنٹ کرو. عروج دعوت اللہ کے لیے ہے, اور دعوت اللہ صرف یہی ایک واحد ذریعہ ایمان کی تکمیل کا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزو, یہ پورا مجمع آج طے کر لے کہ انشاءاللہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے, اور اپنے دین کو لے کر عملی طور پر پھرنا ہے, اور اس کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال تک پہنچانا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. پورا مجمع اس کو دے گا.
इंशाअल्लाह। اس لیے جو مجمع پورا سکون سے اس طرح بیٹھا رہے گا، پورا مجمع جس طرح اللہ کو جزائے خیر دیں. میں نے ایسا سکون کا مجمع اور ایسا توجہ سے بات سننے والا تو دیکھا نہیں آج تک. माशाअल्लाह جم کے بعد میں بات سنی. माशाअल्लाह مجمع اسی طرح بیٹھا رہے، اس طرح بیٹھا ہوا. سب سے پہلے علماء کھڑے ہوں گے، علماء کی زیارت کرو، اور یہ علماء کھڑے ہو کر اپنا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، جو سال نہیں لگایا اس کا پہلا سال پیش کریں گے. جن کا پہلا سال لگ گیا دوسرا سال پیش کریں گے، جن کا دوسرا سال لگ گیا تیسرا سال پیش کریں گے. سب سے پہلے سب سمجھنا سے ویسے بیٹھا رہے، کوئی جگہ سے نہیں اٹھے گا. جماعت وار بتاؤ، جماعت وار بتاؤ، افرادی جماعت وار کتنی جماعت، کون سے حلقے سے علماء کے پہلے سال کی کتنی جماعتیں؟ भाई रिचार्ज की कोई बात नहीं, रिचार्ज हम खुद कर लेंगे. 9 حلقے سے ایک جماعت دوسرے سال کے لیے. नेट थोड़ा सिला चल रहा है. 3 حلقے سے علماء کی 1 سال کی جماعت. माशाअल्लाह. اور بتاؤ جی. 3 حلقہ سے دوسرے سال کے لیے علماء کی جماعت. माशाअल्लाह. کون سی؟ حلقہ پننگوا سے 1 جماعت علماء کی دوسرے سال کے لیے، باہر کے ملکوں کے لیے. اللہ قبول فرمائے. اور فرماؤ माशाअल्लाह. اور فرماؤ. علماء فرمائے، پورے مسجد علماء فرمائے. دوسرے سال کے لیے کہاں سے فراغت ہے؟ دارالعلوم سے فراغت ہے. ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. کون سا حلقہ ہے؟ حلقہ حتین سے. حلقہ 9 سے تیسرے سال کے لیے. ماشاء اللہ، اللہ وہ قبول فرمائے. اور جو کیا نام ہے ان کا؟ ماہ رمضان صاحب، اللہ قبول فرمائے. ماہ رحیم الدین صاحب حلقہ فیروز پور سے تیسرے سال کے لیے. جو پیچھے حلقے میں علماء ایک جماعت تیسرے سال کے لیے فیروز پور سے دوسرے سال کے لیے. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. इंशाअल्लाह भाई, चाहे 500 का रिचार्ज हो चाहे 1000 का हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं भाई. ठीक है, इंशाअल्लाह आपको 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ہیں. وہ بیرون کے لیے بتائیں. یہ 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ہیں. جو بیرون کے لیے جماعتیں بن کر آئی ہیں اجتماع میں. 5 ماہ کے لیے 3 لاکھ کے خرچ کی جماعت، 2 لاکھ کے خرچ کی جماعت، اس سے کم میں بولوں گا نہیں. بے شک 2 لاکھ 3 لاکھ کے خرچ کی جماعتیں جو بیرون کے لیے بن کر اجتماع میں آئی ہیں، جو اجتماع دینے سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم اس کی جماعتیں بیرون کی دیں گے، وہ جماعتیں کہاں ہیں؟ وہ کھڑی ہو پہلے. حلقہ وار سارے مجھے بیٹھا رہے اسی طرح. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ایک جماعت حلقہ حدین سے 5 ماہ کی خرچ کیا ہے؟ 2 لاکھ روپے خرچ ہے. اور فرماؤ. کس حلقے سے؟ جی 2 لاکھ کے حدیث حلقے سے 2 لاکھ کے خرچ کی جماعت 5 مہینے کے لیے. اور بتاؤ بھائی. اور فرماؤ. اور جو حلقے سے جماعتیں تیار ہو کر آئی 5 ماہ بیرون کی، وہ بتائیں. کہاں جا رہے بیٹھ جاؤ. جی इंशाअल्लाह 3 दिन लाइव बयान चलेगा. حدیث حلقہ سے آپ سبھی ساتھی پیج کو فالو کر لیں. حدیث حلقہ سے 2 لاکھ. حلقہ نگینہ سے 1 جماعت، کتنا خرچہ؟ خرچ بتاؤ. اور بتاؤ بھائی. اور 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے افریقہ کے سارے ممالک 3 لاکھ کے خرچے کے ہیں اس وقت. عموماً جماعتیں 3 لاکھ کے خرچے کی چاہیے. جی اور بتائیے. ہمارے جو حلقے ہیں پیچھے تشکیل والے ساتھی، وہ بھی اتنے ساتھیوں کو تیار کریں جو جماعتوں کے پرچے آئے. نظام الدین کا یہ جو لوگ پیچھے ہیں ان کی آواز یہاں نہیں آ رہی ہے، ادھر کھڑے ہو کے آواز لگائے پیچھے سے. کان دے بھائی، ہم نے ثواب کمانا. اپنے فیس بک فیملی دعا میں یاد رکھے. 18 حلقے بھی شاید 3 حلقے کی جماعتیں آئی ہیں. इंशाअल्लाह भाई, चाहे आपके लिए 1000 रुपये का रिचार्ज करना पड़े और आप पेज को फॉलो कर लो. इंशाअल्लाह 3 दिन लाइव चलेंगे. इसी तरह कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह पूरी. اور بتائیں پیچھے حلقے سبھی ساتھیوں کو جماعتیں بیرون کی کیا خرچ ہے؟ 2 لاکھ روپے خرچ ہے. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اور فرماؤ. جی ایک جماعت سیکری سے
5 مہینے کی جی بیرون کے لیے کیا خرچ ہے 2 لاکھ خرچ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا شیکری حلقہ سے بھی 2 لاکھ کی جماعت جا رہی ہے بیرون کے لیے بھائی ادھر سے آواز نہیں آ رہی کیا ہو گیا یہ کوئی دوسرا علاقہ ہے کیا میوات کا بھائی ادھر کیسے کھڑے ہو گئے لوگ یہ بھائی بیٹھ جاؤ اللہ جزائے خیر دیں نام پیش کرو جزاکم اللہ جی فرماؤ دوستو اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لائیو حلقہ سونا دکھائیں سے گے ایک جماعت آپ پیج کو شیئر کرا کرو 5 لاکھ کی جماعت آ گئی ماشاءاللہ 5 لاکھ خرچ کی جماعت حلقہ سونا سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے اس طرح پیش کرو کھلا خرچ ہے ماشاءاللہ 2 جماعتیں مسکرات کھلا خرچ ہے اللہ قبول کرو ہاں جب شادیوں میں کھلا خرچ ہو گھر جانے میں سب سے زیادہ کھلا خرچ ہونا چاہیے کتنی جماعت ہے حلقہ زیارت سے 1 جماعت کیا خرچ ہے خرچہ بتاؤ کیا خرچ ہوگا